میں اب تھوڑے سے وقت میں کیا میں پاکستان کے حوالے سے آپ کی تاریخ دہرانی چاہتا ہوں. پاکستان کیوں بنا؟ دو قومی نظریے کے تحت کہ اس بر صغیر میں دو قومیں رہتی ہیں، ایک غیر مسلم ایک مسلم. غیر مسلم میں ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، تمام اقوام آتی ہیں، اور دوسرے مسلم. ان کی تہذیب الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ان کا رہنا سہنا الگ ہے، ان کا رہنا سہنا الگ ہے، ان کی زندگی کے اطوار الگ ہیں، ان کی زندگی کے اطوار الگ ہیں، ان کے خورد و نوش کے مسائل الگ ہیں، ان کے خورد و نوش کے مسائل الگ ہیں. تو دو قومیں بن گئیں. ایک تیسری قوم یہاں آ پھنسی، وہ تھے انگریز. بہت دور سے چلے، چھوٹے سے خطے سے نکلے تجارت کرنے کے لیے، اور تجارت کے حوالے سے پھیلتے پھیلتے ہندوستان کے بہت بڑے علاقے پہ قابض ہو گئے. اصحاب دانش، صاحب بیس بصیرت اصحاب اس بات کو خوب جانتے ہیں، میں صرف اشارے میں بات کر رہا ہوں. جب ہندوستان کے ایک بڑے علاقے پہ ان کا قبضہ ہو گیا تو یہاں کے مسلمان تڑپ اٹھے کہ یہ بات تو بہت غلط ہے کہ مسلم قومیت اس کو پامال کیا جا رہا ہے کہ 1000 سال تک مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے. ان حکومتوں میں عملداری، جس میں قضا ہے، جس میں صحت ہے، جس میں تعلیم ہے، بنیادی چیزیں، یہ علماء جنہیں آج آپ علماء کہتے ہیں ان کے پاس تھیں. قضا کا عہدہ، جسے آپ یہ انصاف کا ادارہ کہتے ہیں آج کل، جس سے جج بنتے ہیں، وکلاء بنتے ہیں، یہ سارا نظام علماء کے پاس تھا. صحت، طب کا مکمل انتظام انہی کے پاس تھا، اور تعلیم، معلمین یہی لوگ ہوتے تھے، علماء جنہیں کہا جاتا ہے. انگریز جس علاقے پہ غالب آتے گئے، ان تینوں اداروں پہ قبضہ کیا کہ یہ بنیادی ادارے ہیں جن کا براہ راست تعلق پبلک کے ساتھ ہے. چونکہ حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی، اس لیے علماء اسلام کو تشویش لاحق ہو گئی. وہ یہاں سے نکل کے سیاسی طور پہ ان کا مقابلہ نہ کر پائے. مسلمانوں کے انتشار کی وجہ سے، بہمی لڑائیوں کی وجہ سے، انگریز کی عیاری اور چالاکیوں کی وجہ سے، ان کے سازشی ذہن کی بنیاد پہ، اور جو مرکز تھا مسلمانوں کا دہلی، اس کی کمزوری کی وجہ سے انگریز چھاتے چلے گئے. تو مسلم علماء اور مفکرین کو تشویش پیدا ہوئی کہ یہ بہت غلط انداز میں بڑھتے جا رہے ہیں عیسائی. اور ادھر پنجاب میں پوزیشن یہ تھی آپ کے اس علاقے میں کہ سکھ غالب تھے، سکھوں نے اودھم مچایا ہوا تھا، مساجد اس کو استبل بنا چکے تھے، نمازوں میں اذانیں دینا بند کرا دی گئی تھیں، نام نہاد مسلمان رہ گئے تھے، بہت پریشانی کا عالم تھا. اب وہ لوگ اپنے علاقے سے نکل کے سرحد کے علاقے میں چلے گئے، پشاور سے پرلی طرف. چونکہ پہلے سکھ آتے تھے، ان کے ساتھ مقابلے شروع ہوئے. ایک وقت ایسا آیا کہ پشاور پہ ان کا قبضہ ہو گیا، پشاور پہ اسلامی ریاست قائم کر دی گئی، قاضی مقرر ہو گئے، ائمہ مساجد مقرر ہو گئے، اور آگے بڑھنے کی سکیمیں بننے لگیں کہ سازشی ذہن نے اور
مسلمانوں کی کم فہمی نے بہت بڑی غلطی کی، جس کے نتیجے میں اس وقت کے قضات اور ائمہ کرام جس پورے علاقے میں مقرر کر دیے گئے تھے ان کو شہید کر دیا گیا ایک سازش کے تحت، اور مقابلہ ٹھہرا بالا کوٹ میں۔ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کون تھے؟ بس میں یہی بتانی چاہتا تھا اپنی تاریخ میں، یہ دو قومی نظریے کے پہلے حامل ہیں اس علاقے میں۔ غلط کہتے ہیں کہ فلاں نے دو قومی نظریہ، ٹھیک ہے ان کی خدمات ہیں، میں آگے عرض کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو اس علاقے میں دو قومی نظریے کا تصور پیش کیا وہ ان مجاہدین نے کیا تھا جو سکھوں سے لڑتے رہے، اور پھر سکھوں کے بعد ان کا مقابلہ آرائی انگریز کے ساتھ ہوئی، اور انگریز کو 1947 تک ناکوں چنے چبواتے رہے، ان کو پریشان رکھا، اور بالآخر کشمیر میں جو حصہ آزاد ہو چکا ہے اس میں ان مجاہدین نے عملاً حصہ لیا۔ وہ مجاہدین پٹنے کے مجاہدین تھے، امبالے کے مجاہدین تھے، مالدہ کے مجاہدین تھے، اور وہ جناب اعظم گڑھ کے مجاہدین تھے۔ افراد یہاں سے نکل کے گئے، پورے بر صغیر میں وہابیوں نے، جن کا نام انگریزوں نے مشہور کر دیا وہابیوں نے اپنے اموال کے ذریعے ان کے ساتھ تعاون کیا، خفیہ طریقے سے ان تک اموال پہنچنا شروع ہوئے اور افرادی قوت وہاں تک پہنچنا شروع ہوئی، جس سے انگریز سٹپٹا گئے۔ انہوں نے اپنے جاسوس پھیلا دیے اور پورے بر صغیر میں انہوں نے اپنی مہم مقرر کر دی کہ پتہ چلائیں یہ کہاں کہاں سے یہ شگاف ہے، کہاں کہاں سے یہ ان کا تعاون ہو رہا ہے۔ اگر آپ انگریزوں کی اس تفتیش کے حوالے سے یہ جانچنا چاہیں کہ وہ کون لوگ تھے تو پھر ان مقدمات کی تفصیل آپ پڑھ لیں۔ پٹنے کے علماء کرام، اہل الحدیث، ان کا پورا محلہ عید کے دن انگریزوں نے مسمار کر دیا، ان کے بچوں کو بھگا لیا، ان کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا اور ان پہ مقدمے قائم کر دیے جو یہاں ملے۔ مولانا احمد اللہ اور ان کے ساتھی، انہیں سزا میں کالے پانی بھیج دیا گیا۔ امبالے میں مقدمہ بنا، ان میں کئیوں کو شہید کر دیا اور کئیوں کو کالے پانی بھیج دیا، اور اسی طرح مالدہ میں، اعظم گڑھ میں، ان تمام علاقوں میں مقدمے قائم ہوئے۔ تو یہ مقدمے ہمیں بتاتے ہیں کہ کن لوگوں کے خلاف تھے۔ وہ یہی لوگ تھے جنہیں آپ اہل الحدیث کہتے ہیں اور جنہیں وہابی کا نام دیا گیا، اور جو سرحد میں انگریزوں سے لڑ رہے تھے جب سکھوں سے انگریزوں نے حکومت چھین لی۔ اس کے بعد محترم ساتھیوں، اس کے بعد دنیا میں ایک جھگڑا پیدا ہوا جس سے پہلی عالمگیر جنگ کہتے ہیں۔ اس میں انگریز کچھ کمزور ہوئے، ان کو تشویش پیدا ہوئی کہ ہم اس پورے برس نہیں، اس سے پہلے ایک واقعہ سن 1857 میں جب بر صغیر کے مسلمانوں نے محسوس کیا کہ انگریز مکمل غالب آ گئے ہیں تو علماء پھر بھی چین سے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا دہلی سے کہ انگریزوں کے ساتھ جنگ کرنا فرض عین ہو گیا ہے۔ یہ عیسائی ہیں، غیر مسلم ہیں، مسلمانوں سے انہوں نے علاقہ چھینا ہے، لہذا
ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ جہاد کریں۔ 34 علماء نے اس فتوے پہ دستخط کیے تھے، ان میں 5واں نمبر سید نذیر حسین رحمہ اللہ کا ہے۔ 5واں نمبر سید نذیر حسین رحمہ اللہ کا، جو اہل الحدیث کے بہت بڑے استاذ ہیں اور تقریباً پورے بر صغیر میں بلکہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں ان کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کے اس علاقے میں ان کے شاگرد پہنچے، ملتان میں ان کے شاگرد پہنچے، خود میرے علاقے جلال پور میں ان کا شاگرد تعلیم و تربیت کا کام کرتا رہا مولانا ابراہیم، اور پورے بر صغیر میں ان کے شاگرد جو ہے نا کام کرتے رہے۔ ان کے دستخط 1857 کی تاریخ جنگ آزادی میں موجود ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انگریزوں کو یہاں سے نکالنے میں جو جد و جہد ہوئی، اس میں اہل الحدیث کا حصہ بھی عام مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ یہ 1857 ایک حرکت تھی آخری، جو تھوڑی سی حرکت کے بعد ختم ہو گئی اور انگریزوں نے مکمل قبضہ کر لیا اس علاقے پہ۔ تو عالمگیر جنگ پہلی کے بعد انگریزوں نے محسوس کیا کہ ہندوستانیوں سے ہمیں مزید تعاون لینا چاہیے۔ ایک دوسری جنگ کے حالات بنتے جا رہے تھے۔ انہوں نے یہاں کے جو لیڈران تھے اس وقت، جن میں مسلم لیگ کے لیڈر تھے، کانگریس کے لیڈران تھے، جمعیت علماء ہند، یہ تنظیمیں سیاسی طور پہ کام کر رہی تھیں۔ یہ احرار اور یہ دوسری تنظیمیں بعد کی ہیں، پہلے بہت پہلے یہ تنظیمیں تھیں۔ تو اس میں انہوں نے کوشش کی کہ اس علاقے کے لوگ ہمارے ساتھ تعاون مزید کریں اور فوجی انداز میں ہمیں جوان بھی دیں، ہمیں مزید طاقت بھی اور مہیا کریں۔ لیکن انہوں نے شرط لگائی کہ اگر آپ ہمارے سے تعاون لینا چاہتے ہو، آپ کے مخالفین جاپان اور ہٹلر وغیرہ کے خلاف، تو پھر اس ہندوستان کو آزاد کرنا پڑے گا، ہمیں آزادی ملنی چاہیے۔ اس آزادی کے حوالے سے تحریکیں چل پڑی۔ ان میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے۔ ہندوؤں کی تنظیم جس میں بہت سے مسلمان بھی شریک تھے، محض انگریز کو نکالنے کے لیے، کانگریس نام تھا اس کا۔